السلام علیکم جی، آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ شروع کرنے جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے جلدی سے کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ارحام، او مائی گاڈ، دس از یو؟ زوہا کو یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ انتہا کا ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ ہاں، میں ہی ہوں تمہارے سامنے، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ زوہا نے بے یقینی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا، تم ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ ارحام، یو آر لکنگ ٹو مچ ہینڈسم۔ او مائی گاڈ، لیزا یہ ارحام ہے؟ ہما نے حیرت سے کہا، لیزا بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آس پاس کی لڑکیاں ارحام کو دیکھ کر اس کے بارے میں کمنٹس پاس کر رہی تھیں۔ چلو یہاں سے، لیزا نے ہما کو کہا، کیونکہ وہ اس کی تعریف سننا نہیں چاہتی تھی یا یہ ایکسپیکٹ کرنا نہیں چاہتی تھی کہ ارحام ہینڈسم ہے۔ وہ اس کے ساتھ چیئر پر بیٹھا زوہا ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے حال میں نظر دوڑائی، شاید اس کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ جو ہما کے ساتھ کھڑی نہایت نزاکت کے ساتھ گلاس سے جوس کا سپ لے رہی تھی، ارحام کو وہ آج کسی پرستان کی پری ہی معلوم ہو رہی تھی۔ ارحام، سن رہے ہو؟ زوہا نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلایا۔ ہاں، سن رہا ہوں۔ تم نے کچھ نوٹس کیا؟ کیا؟ ارحام نے کہا۔ خود نوٹ کرو۔ پھر ارحام نے اس کی بلو میکسی دیکھی اور کندھے پر بنا خوبصورت بلیک پھول۔ تم نے میرے ساتھ میچنگ کی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ ہنسی۔ میں نے کچھ اور پہننا تھا، لیکن جب تم نے مجھے بتایا تم کس کلر کا کمبینیشن پہن رہے ہو تو یونی سے جاتے ہی میں مارکیٹ گئی اور میچنگ ڈریس لے کر آئی۔ اس کی بات سن کر ارحام مسکرا دیا۔ چلو نا ڈانس کرتے ہیں۔ وہ کھڑی ہوئی۔ پاگل ہو کیا، میں اور ڈانس؟ ہرگز نہیں، وہ حیران ہوا۔ اف، کچھ نہیں ہوتا، یہ سب نارمل ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی اسے کھڑا کر گئی۔ زوہا، میں نہیں کر سکتا یہ۔ اس نے ارحام کی ایک نہ سنی اور اسے سرکل میں لے آئی جہاں 2-3 کپل ڈانس کر رہے تھے۔ وہ دیکھو، زوہا اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگی ہے، ہما نے حیرت سے کہا۔ لیزا نے سرخ آنکھوں سے ان دونوں کی طرف دیکھا جہاں زوہا اسے ڈانس کرنے پر مجبور کر رہی تھی اور وہ کر نہیں رہا تھا۔ کم آن ارحام، ٹرائی تو کرو۔ زوہا، مجھے نہیں آتا، وہ معصوم سا منہ بنائے بولا۔ کچھ دیر بعد لیزا چلتی ہوئی ان دونوں کے پاس آئی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ زوہا اور ارحام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے زوہا کے ہاتھ سے ارحام کا ہاتھ پکڑ کر اپنی کمر پر رکھا۔ ارحام حیرت سے اس حسین پری کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ ارحام کے کندھے پر رکھا اور ڈانس کرنے لگی۔ زوہا حیرت کے ساتھ ساتھ خوش ہو رہی تھی، شاید لیزا نے اپنی ضد چھوڑ دی تھی۔ ہال کی لائٹس آف کر دی گئیں، اب صرف سرکل پہ لائٹ کا فوکس تھا۔ یہ تم تھے؟ تم دھوکے سے مجھے یہاں لائے؟ وہ غصے سے بولی۔ آریان گاڑی سے باہر نکلا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ نہیں آؤں گی میں باہر، وہ چلائی۔ اگلے پل آریان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ الایا سکتے کی حالت میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ گارڈن کے اندر داخل ہوا۔ تیز روشنیوں میں آریان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ الایا اسے کھوئی کھوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے نرمی سے اسے چیئر پر بٹھایا اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، آریان نے اس کے نرم ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ اس نے کوٹ اتار کر اس کی طرف رخ کیا۔ الایا نے حیرت سے اس کی شرٹ کو دیکھا جہاں سیڈ ایموجی کے ساتھ لکھا تھا آئی ایم سوری۔ اس نے آریان کی طرف دیکھا جو معصوم فیس بنائے کانوں کو پکڑے کھڑا تھا۔ اس کی معصومیت پہ وہ مسکرا دی۔ آریان نے اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کیا، یہاں، یعنی وہ اس کا جواب مانگ رہا تھا۔ الایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آریان نے اس کا ہاتھ تھام کر ہاتھ کی پشت پر اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ اس حرکت پر حیران ہوئی، شاید یہ خلاف توقع تھی۔ آریان اپنی شرٹ اتارنے لگا جب الایا کی آنکھیں پھٹیں۔ یہ کیا کر؟ آریان نے اسے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے شرٹ اتار کر چیئر پر رکھی۔ اب جو شرٹ اس نے پہنی تھی اس پہ لکھا تھا ول یو میری می پلیز۔ الایا پڑھ کر حیران ہوئی۔ آریان پھر سے شرٹ کی طرف اشارہ کرنے لگا کیونکہ وہ جواب مانگ رہا تھا۔ سوچوں گی، وہ فاتحانہ نظروں سے بولی۔ وہ خاموشی سے ایک گھٹنا زمین پر ٹکا کر بیٹھا اور پینٹ کی پاکٹ سے ایک ڈائمنڈ رنگ نکالی۔ اس نے الایا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ الایا نے بلش کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ آریان نے اس کے سفید ہاتھ کی 4th لاسٹ فنگر میں رنگ پہنائی۔ وہ ابھی رنگ کو دیکھ رہی تھی جب وہ کھڑا ہوا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اسے کھڑا کر کے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ آریان نے اس کی ٹھوڑی کو 2 انگلیوں سے ایک سائڈ پر کیا اور اس کے رخسار کو چوم لیا۔ اس کے لمس سے الایا کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ قرباں ہوا تیری تشنگی میں یوں، قرباں ہوا تیری عاشقی میں یوں۔ وہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی ڈانس کر رہی تھی۔ بے خودی میں بے کلی میں کفی ہوا میں یوں،
تجھ کو ہر دعا دی پر دغا دی پر فنا ہوا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے گول گول گھومتی ہوئی اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ قرباں ہوا، قرباں ہوا۔ وہ لیزا کو کمر سے پکڑے اوپر کو اٹھانے لگا۔ سبھی اسٹوڈنٹس نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ وہ دونوں کمال کا ڈانس کر رہے تھے۔ روبرو تو مگر تنہا ہے یہ جہاں، چل اٹھے میری گفت سے سانسوں کا یہ سماں۔ اس نے لیزا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک طرف کو جھکا لیا۔ لیزا مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا پل میں تارے کھو گیا تو ملا پر جدائی واہ ہوا یوں۔ اس نے لیزا کو ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے مقابل کھڑا کیا۔ ان دونوں کا چہرہ بالکل قریب تھا۔ وہ لیزا کی رخسار پہ انگلی پھیرتا ہوا اس کی تھوڑی تک لے آیا۔ وہ اس کے بازوؤں کو پکڑتی ہوئی گھوم کر اس کے سینے سے لگی۔ سونگ ختم ہو چکا تھا۔ پورا حال لڑکے لڑکیوں کی تالیوں اور ہوٹنگ سے گونج رہا تھا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں گہرا سا دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس سے الگ ہوئی۔ سب ان کے ڈانس کی تعریف کر رہے تھے۔ زوہا خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ جو وہ چاہتی تھی شاید وہ پورا ہو رہا تھا۔ زوہا بھاگتی ہوئی لیزا کے گلے لگی۔ تھینک یو سو مچ یار۔ لیزا نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھوں کے گرد بازو حائل کیے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے ہم سے ناراضگی ختم کر دی۔ وہ سختی سے اسے گلے سے لگائے ہوئے تھی۔ ارحام یہ سب دیکھ کر حیران تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا جو لیزا نے اپنی ضد چھوڑ دی؟ واؤ کمال کر دیا تم دونوں نے۔ ہما ان کے پاس آئی۔ زوہا نے بھی اسے ہگ کیا۔ تم تو بڑے چھپے رستم نکلے ارحام۔ ویسے تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں تم اتنا اچھا ڈانس بھی کر لیتے ہو۔ ہما نے اسے چھیڑا۔ ریئلی ارحام یو آر امیزنگ، کمال کر دیا، زوہا نے کہا۔ ایکسکیوز می، ارحام کو ڈانس کرنے والی میں تھی، کروانے والی میں تھی۔ شاید تم دونوں یہ بات بھول رہے ہو۔ لیزا نے زوہا اور ہما کو گھوری سے نوازا۔ اوہو تم تو کوئین ہو، تمہاری جتنی تعریف کریں کم ہے، ہما نے کہا تو لیزا کی آنکھوں میں غرور رونما ہوا۔ کیوں نہ بیٹھ کر باتیں کریں، زوہا بولی۔ چلو، لیزا نے کہا۔ وہ چاروں ایک ٹیبل کے پاس چیئرز کھینچتے ہوئے بیٹھے۔ آج کی رات میرے لیے لکی ہے۔ زوہا کا خوشی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ آئی مسڈ یو سو مچ سویٹ ہارٹ۔ اس نے لیزا کا ہاتھ پکڑا۔ مسڈ یو ٹو مائی بیبی، لیزا مسکرائی۔ بس بس ہمارے درمیان ایک موسٹ ہینڈسم بوائے بھی موجود ہے، ہما نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ ارحام کو یہ معاملہ کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ لیزا اور ہما کا اچانک بدل جانا دال میں کچھ تو کالا تھا۔ تبھی ویٹر جوس کی ٹرے ہاتھ میں لیے ان کے پاس آیا۔ سب سے پہلا گلاس ہما نے اٹھایا۔ زوہا نے اپنی سائیڈ کا گلاس اٹھایا۔ ارحام ایک گلاس اٹھانے لگا تو لیزا نے ایک گلاس اٹھا کر اس کے آگے کیا۔ ارحام نے لیزا کی کاجل سے بھری نیلی آنکھوں میں دیکھا، وہ حسین فریبی آنکھیں جو اس وقت مسکرا رہی تھیں۔ ارحام نے اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑا اور منہ کو لگایا۔ لیزا نے مسکراتے ہوئے آخری گلاس اٹھایا۔ اچانک ہما کے ہاتھ سے گلاس پھسلا اور زوہا کے کپڑوں پر جا گرا۔ اوہو زوہا آئی ایم سو سوری، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب ہاتھ سے پھسل گیا۔ اٹس اوکے یار۔ زوہا آج ویسے ہی بہت خوش تھی۔ اس کی دوستیں اسے واپس جو مل گئی تھیں، اس لیے اسے بالکل برا نہیں لگا تھا۔ خیال کرنا تھا ہما، دھیان سے پکڑتی گلاس، لیزا نے اپنا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ یار پتہ نہیں کیسے ہو گیا، دیکھو زوہا تمہارا سارا ڈریس خراب ہو گیا ہے، ہما پریشان ہوئی۔ کوئی بات نہیں یار، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اچھا چلو واش روم چلتے ہیں، اسے کلین کرتے ہیں۔ ہما کھڑی ہوئی۔ زوہا بھی کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ چل دی۔ لیزا نے گردن موڑ کر ارحام کی طرف دیکھا۔ فریبی آنکھیں ابھی بھی مسکرا رہی تھیں۔ وہ لڑکی آپ کو جانتی ہے؟ ارحام نے کہا۔ کون سی لڑکی؟ لیزا نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ وائٹ ڈریس والی؟ نہیں تو، لیزا نے واپس رخ اس کی طرف کیا۔ اچھا مجھے لگا کہ وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ نہیں، وہ کسی اور کو بلا رہی ہوگی۔ تم نے ابھی تک جوس نہیں پیا؟ لیزا نے اس کے گلاس کی طرف دیکھا۔ وہ تو آپ نے بھی نہیں پیا۔ ارحام نے اس کے بھرے ہوئے گلاس کی طرف اشارہ کیا جو ٹیبل پر پڑا تھا۔ چلو ایک ساتھ پیتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ اگلے پل دونوں نے ایک ہی سانس میں گلاس ختم کر دیا۔ لیزا مسکرانے لگی۔ ارحام، جی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا بات؟ یہاں نہیں تو کہاں؟ باہر چلتے ہیں۔ وہ کھڑی ہوئی تو ارحام بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ہال سے باہر نکل کر وہ گیٹ تک آئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ارحام نے پوچھا۔ تمہارے لیے میں نے سرپرائز رکھا ہے۔ وہ گیٹ سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھی، ساتھ ارحام کو بھی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارحام جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا، لیزا کی فریبی آنکھیں مسکرانے لگیں۔ فلیش بیک۔ وہ دیکھو زوہا اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگی ہے، ہما نے حیرت سے کہا۔ لیزا نے سرخ آنکھوں سے ان دونوں کی طرف دیکھا جہاں زوہا اسے ڈانس کرنے پر مجبور کر رہی تھی اور وہ کر نہیں رہا تھا۔
پلان پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے ہما۔ اس کی نظریں ارحام سے ہٹی نہ تھیں۔ کون سا پلان؟ ہما نے تجسس سے پوچھا۔ یہ لو، ویٹر کو یہ پیسے اور یہ ٹیبلٹس دو اور اسے اچھے سے سمجھا دینا کہ جب ہم ٹیبل کے پاس بیٹھیں تو یہ ٹیبلٹ والا گلاس ارحام کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ٹیبلٹ ہے کس چیز کی؟ نشے کی۔ زوہا کی بات سن کر ہما کا منہ کھلا۔ ارحام کو یہ پلا کر کرنا کیا ہے؟ اسے بدنام۔ اور اس بار میں کچھ ایسا کرنے والی ہوں کہ زوہا بھی بے بس ہو جائے گی، وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں سکے گی۔ وہ سرخ آنکھوں سے بولی۔ تم کیا کرو گی لیزا؟ یہ ٹیبلٹس اگر اسے پلا دی تو اسے اتنا نشہ طاری ہوگا کہ اس نے کب کیا کیا کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ اب پلان کیا ہے؟ ہما کا فل فوکس اسی پر تھا۔ میں اس کی ویڈیو وائرل کروں گی۔ کیا مطلب؟ کیسی ویڈیو؟ اپنے ساتھ اس کی ویڈیو بناؤں گی لیکن کوئی بھی مجھے پہچان نہیں سکے گا۔ میں اپنا فیس بلر کروں گی۔ لیزا آر یو کریزی؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی عزت؟ فکر نہیں کرو، اس حد تک نہیں جاؤں گی، جسٹ اس کی شرٹ کھول کر اس کے ساتھ کچھ پکس لوں گی۔ آر یو کریزی؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کرنے والی ہو؟ ہما تم میری فرینڈ ہونا، پھر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ ہما نے ایک لمبا سانس لیا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ فلیش ناؤ۔ لیزا فاتحانہ نظروں سے اپنے ساتھ بیٹھے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ بس اگلے کچھ ہی پلوں میں اس پر ٹیبلٹس کا اثر شروع ہو جانا تھا۔ آریان نے اس کی تھوڑی کو 2 انگلیوں سے ایک سائڈ پر کیا اور اس کے رخسار کو چوم لیا۔ اس کے لمس سے علایا کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ آریان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ آریان نے اس کی دوسری رخسار کو اپنے مقابل کیا اور وہاں اپنے لب رکھے۔ علایا اس کے سینوں کو دونوں ہاتھوں سے دھکیلتی ہوئی الگ ہوئی۔ اس کے چہرے پر بکھرے شرم و حیا کی سرخیاں وہ اچھے سے دیکھ سکتا تھا۔ بیٹھو، آریان نے کہا۔ علایا اپنی چیئر پر بیٹھی اور اس نے بھی اپنی سیٹ سنبھالی۔ آریان نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی اور اس میں بریانی ڈالنے لگا۔ علایا پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ اسے دنیا کا سب سے ہینڈسم لڑکا لگ رہا تھا۔ نظر نہ لگا دینا، وہ اسے آنکھ مارتا ہوا بولا۔ کیا میں؟ اپنی چوری پکڑی جانے پر وہ ہڑبڑا گئی۔ نہیں تو اور کون؟ وہ مسکرایا۔ اس نے اپنی چیئر اٹھا کر علایا کے ساتھ رکھی۔ وہ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہی تھی۔ علایا نے چمچ بھر کر اس کی طرف کیا۔ میں خود کھا لوں گی، بچی تھوڑی ہوں۔ وہ شرمائی۔ نہیں، میں کھلاؤں گا، منہ کھولو۔ اس نے منہ کھولا تو آریان نے چمچ اس کے منہ میں دیا۔ اس کے ہونٹ پہ لگا چاول کا دانہ آریان نے اپنے انگوٹھے سے صاف کیا، ساتھ اس کے نچلے ہونٹ کی لپسٹک صاف کر دی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ علایا کی دھڑکنوں نے شور مچایا۔ تم آئندہ ذرا سا بھی میک اپ نہیں کرو گی، وہ دوسرا چمچ بھرتا ہوا بولا۔ لیکن کیوں؟ اس سے پہلے وہ بولتی آریان نے اس کے منہ میں چمچ رکھا۔ کیونکہ یہ مجھ سے تمہارا پردہ کیے رکھتے ہیں۔ وہ تیسرا چمچ بھرنے لگا۔ علایا تیز تیز چبانے لگی کیونکہ وہ آریان کو چمچ بھرتے دیکھ رہی تھی۔ پردہ رکھتے؟ میں سمجھی نہیں۔ آریان کے کام سے پہلے اس نے پھرتی سے اپنی بات مکمل کی۔ تمہارے ہونٹوں پہ لپسٹک لگی ہوگی تو تمہارے ہونٹ کیسے دیکھ سکوں گا میں؟ اس نے ایک اور نوالا بھر کر اس کے منہ میں دیا۔ وہ تیز تیز چباتی ہوئی آریان کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اب کیا میں لپسٹک لگانا ہی چھوڑ دوں؟ وہ چاول چباتی ہوئی بولی۔ ہاں، آریان نے ایک نوالا مزید اس کے منہ میں دیا۔ علایا 2 باتوں سے حیران ہو رہی تھی۔ ایک یہ کہ وہ اسے لپسٹک لگانے سے روک رہا تھا، دوسری یہ کہ وہ اسے اتنی تیز تیز کیوں کھلا رہا تھا۔ آریان نے ایک اور چمچ اس کے منہ میں رکھنا چاہا جب علایا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی جلدی جلدی کیوں کھلا رہے ہو؟ کیونکہ مجھے تمہارے یہ ہونٹ تیز تیز گردش کرتے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں۔ اس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیری۔ آج تو تم میری سمجھ سے باہر ہو رہے ہو، وہ مسکرائی۔ ارے یہ لیزا اور ارحام کہاں گئے؟ زوہا اور ہما واش روم سے واپس آئیں۔ ہم تو انہیں یہیں چھوڑ کر گئے تھے نا، نہ جانے کہاں چلے گئے؟ ہما نے ایکٹنگ کی۔ لیکن پارٹی چھوڑ کر وہ کہاں جائیں گے؟ وہ پریشان ہوئی۔ تم فکر نہیں کرو، ہو سکتا ہے کوئی پرسنل بات کرنی ہو ان دونوں نے۔ لیکن ان کے درمیان پرسنل ہے ہی کیا؟ زوہا نے حیرت سے کہا۔ زوہا تم سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ ڈو یو لو ارحام؟ ہما کے سوال پر زوہا کی آنکھیں پھیلیں۔ پاگل ہو کیا؟ وی آر جسٹ فرینڈز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جتنی تم اس کی کیئر کرتی ہو ایسے ہی لگتا ہے تم مجھ سے پیار کرنے لگی ہو۔ چپ کرو یار ہما، ہماری فرینڈشپ ریلیشن کو کوئی اور نام مت دو۔ میں اور ارحام جسٹ فرینڈز ہیں، اسی لیے میں اس کی کیئر کرتی ہوں۔ اچھا اب نہیں کہوں گی، وہ بس مجھے لگا تھا، سوچا کنفرم کر لوں۔ ٹھیک،
وہ لاپرواہی سے جواب دے کر ارحام کو دیکھنے کے لیے پھر سے آس پاس نظریں دوڑانے لگی۔ زائشہ، لیزا کہاں ہے؟ میں نے پورا گھر دیکھ لیا، وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ آہل پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ اس کی آج یونی سے نائٹ پارٹی ہے، وہیں گئی ہے۔ زائشہ نائٹ ڈریس پہن کر بالوں کو کھلا چھوڑ رہی تھی۔ رات کے وقت نہ جانے دیا کرو کہیں، چاہے کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ہماری بیٹی سمجھدار ہے آہل، اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے، اب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس نے رخ آہل کی طرف کیا۔ پریشان ہونا بنتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ لیزا نائٹ فنکشنز میں جائے۔ اچھا، اب آئے گی تو اسے کہہ دوں گی کہ نیکسٹ ٹائم نہ جائے، ٹھیک ہے؟ وہ مسکرائی تو آہل بھی مسکرا دیا۔ بڑی نکھری نکھری لگ رہی ہو، ادھر آؤ ذرا۔ بالکل نہیں، چلیں سوئیں۔ آج کل آفس آپ جلدی جا رہے ہیں، اس لیے نیند پوری کرنا لازمی ہے۔ نیند آئے تو تب ہی نا۔ وہ زائشہ کو کھینچتا ہوا بیڈ پر لیٹا۔ آہل چھوڑے مجھے، آج آپ کو سونا ہی ہوگا۔ وہ اس کے اوپر لیٹی ہوئی اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز مان جاؤ نا، اس نے معصوم چہرہ بنایا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ کو آفس جلدی جانا ہے صبح۔ اچھا پھر مجھے کس کرو، پھر میں آرام سے سو جاؤں گا۔ زائشہ نے اس کی گال پر ہونٹ رکھے۔ بہت اچھے بیگم، آج تک تمہیں کس نہ کرنا آیا شوہر کو؟ وہ منہ بسورتے ہوئے بولا تو زائشہ کا قہقہا لگا۔ اب کرتی ہو یا میں کچھ اور کروں؟ نہیں کروں گی۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اس پر حاوی ہوا۔ ایک منٹ، وہ ہنستی ہوئی بولی، یہ آخری چانس ہے تمہارے پاس، سوچ لو۔ زائشہ نے آنکھیں بند کی اور اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں سے ملایا۔ آہل نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر آنکھیں موند لیں۔